سورہ التوبہ رکوع نمبر 5 تلاوت. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يداهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. سورہ التوبہ رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان. یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، اگلے کافروں کی سی بات بناتے ہیں. اللہ انہیں مارے کہاں اوندے جاتے ہیں. انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو، اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک اللہ کو پوجیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اسے پاکی ہے ان کے شرک سے. چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ نہ مانے گا مگر اپنے نور کا پورا کرنا، پڑے برا مانے کافر. وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، پڑے برا مانے مشرک. اے ایمان والو، بے شک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال نہ حق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی. جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں. یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا. اس سے کافر بہکائے جاتے ہیں، ایک برس اسے حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کر لیں. ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں بھلے لگتے ہیں اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. سورہ التوبہ
رکوع نمبر 5 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس سورہ التوبہ کے رکوع نمبر 5 کی جو پہلی آیت ہے، اس میں ایک بہت برے شرک کی بات جو انبیاء کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے اس کے حوالے سے اللہ پاک نے واضح الفاظ میں بتایا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام، حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں جب وہ 100 سال کے بعد جاگے اور انہوں نے قوم میں جا کر تورات شریف پوری سنا دی، تو وہ کہنے لگے یہ جو 100 سال کے بعد اٹھ کے آئے یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ارے کوئی بھی معجزہ دیکھ لو، کوئی بھی کرامت دیکھ لو، تو اس بندہ خدا یعنی اس ولی کامل یا اس نبی کریم جو بھی اللہ کا نبی ہے اس کا معجزہ، یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ بس معجزہ آپ نے دیکھا اور اس کو خدا کے ساتھ شریک کر دیا؟ نہیں. نبی کے پاس کتنا بھی بڑا معجزہ ہو اور ولی کے پاس بھی کتنی بڑی کرامت ہو، کرامت اور معجزہ اس کو خدا نہیں بناتے، کیونکہ کرامت اور معجزہ دونوں اللہ کی توحید کی دلیل ہیں. یہ تو اللہ کی عطا ہے، یہ تو اللہ خود ان کو معجزہ عطا کرتا ہے کہ دیکھو جسے میں اپنی بندگی کا کمال عطا کر دوں میں ان کو یہ معجزہ دیتا ہوں. یہ انبیاء کرام کی شان ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کر کے کوئی شخص یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شریک ہو گئے تو ایسا شخص کافر ہے. اور الحمدللہ ہم میں سے کوئی مسلمان بھی اپنے پیغمبر کو اللہ کا شریک نہیں مانتا اور ہم شریک نہیں مانتے. ہاں، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا شریک نہیں ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. اور حبیب اور شریک میں فرق یہ ہوتا ہے، شریک وہ ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اس کا اور کچھ نہیں ہوتا ہے اس کا، کچھ کا مالک اور کچھ کا مالک نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے کسی چیز میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. اللہ ہر چیز کا ذاتی تنہا مالک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کمال، جو معجزہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ انہیں اللہ کی عطا سے ملا ہے. کیوں کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ محبوب کا سب کچھ اس کا ہوتا ہے، محب کا سب کچھ حبیب کا ہوا کرتا ہے. تو اس لیے جو کچھ اللہ کا ہے وہ حضور کا ہے، جو کچھ حضور کا ہے وہ اللہ کا ہے. تو شرک والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، شرک والی بات ہی کوئی نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خدا کے شریک نہیں ہو سکتے، اور نہ ہیں اور نہ کوئی دنیا کا کوئی مسلمان حضور کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا. لیکن عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بات بھی شرک ہے. عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کے محبوب ہیں اور بڑی شان والے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کے رسول ہیں اور بڑی شان والے ہیں. لیکن ان کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے حضور بھی توہین اور بے ادبی ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی یہ شرک ہے. اللہ پاک اس قسم کے شرک سے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھے. ایسی بات بکتے ہیں، خدا نے فرمایا ایسی بات بکتے ہیں قاتلہم اللہ، اللہ انہیں مارے. کہاں اونڈے جاتے ہیں؟ اتخذوا احبارہم، دراصل ان کے اندر یہ شرکیہ عقیدہ کس نے گھڑا؟ اتخذوا احبارہم، ان کے پادریوں نے، جوگیوں نے، رہبانہم، ان کے رہبانوں نے ان کو یہ بتایا کہ ہمارے نبی اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ باتیں جو شرکیہ باتیں ہیں یہ ان کے اندر جو آئیں ان کے پادریوں کی گمراہی کی وجہ سے آئیں. اور انہوں نے ان کو بھی کیا کیا؟ ارباب من دون اللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو تو کیا خدا کا شریک ٹھہرایا، اپنے پادریوں اور اپنے جوگیوں کو بھی خدا کا شریک ٹھہرایا. یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی حقیقت ہے، ان کے دین کی. والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا کیا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، ان کو یہی تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی بندگی کرنی ہے. لا الہ الا هو، اس کے ساتھ کوئی شریک، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے. سبحانہ عما یشرکون، جنہوں نے بھی شرک کیا ہے اللہ پاک ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. اب یہاں پر فرمایا چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھا دیں اپنے منہ سے، اللہ کا نور بجھا دیں اپنے منہ سے. یہ بات جو ہے وہ اس کی تشریح میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں اللہ کے نور سے کیا مراد ہے.
اللہ کے نور سے کیا مراد ہے؟ تو بتاتے ہیں مفسرین اکرام اور صدر الفاضل نے لکھا کہ اللہ کے نور سے مراد دین اسلام ہے، اور اللہ کے نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی نبوت کے دلائل ہیں۔ یریدون، یہ مشرک لوگ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی شریعت بجھ جائے، حضور کا اسلام ختم ہو جائے، بے افواہم، اپنی افواہوں سے، اپنے منہ کے پھوکوں سے، یعنی یوں سمجھے کہ جادو کے زور سے، یا یوں سمجھ لیں کہ اسلام کے خلاف تبلیغ کرنے سے۔ 7.5 لاکھ کتابیں اسلام کے خلاف اور رسول پاک کے خلاف آج یورپ والوں میں لکھی جا چکی ہیں، لیکن آج یورپ کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے، تو یورپ والے کہتے ہیں کہ محمد کا قرآن سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہے وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ نہ مانے گا إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، شرق ہو یا غرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، زمین ہو یا خلائیں ہو، ہر جگہ پر میرے محمد کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کے پادریوں اور ان کے پوپوں اور ان لوگوں کے جو جوگی ہیں، وہ اپنے لوگوں سے ناجائز طریقے سے مال کھاتے ہیں، اسلام کی دشمنی میں، رسول پاک کی دشمنی میں، اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تاکہ قریب کے زمانے میں بعد ایسے لوگوں نے کی حرکتیں، تو ان کا جو سونا ہے، ان کی جو مال ہے، یہ قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ میں اسی مال کو تپایا جائے گا۔ ان کی پیٹھیں، ان کی کروٹیں گستاخوں کی، ان کے پیشانیاں اس مال سے جو ہے نا داغی جائیں گی۔ ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ جو تم جوڑ کے رکھتے تھے۔ اسی سے ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے اور جو اپنے مال کا خیال نہیں کرتے۔ تمہارا مال، اس کے مالک تم اس وقت ہو جب تم اس کو زکوٰۃ دے دو۔ جب تک تم زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، یہ یاد رکھ لینا، یہ تمہارے لیے سانپ بنے گا، یہ تمہارے لیے عذاب بنے گا۔ فرمایا جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ کنز نہیں کہلاتا ہے، وہ تمہارا مال حلال بن جاتا ہے۔ کنز اس کو کہتے ہیں جس میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے۔ تو خدا کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور یہ آخر میں جو بات کی گئی اس کا مقصد یہ کہ وہ مشرکوں میں ایک عادت تھی، وہ جس مہینے کو چاہتے، کبھی ربیع الاول کو، کبھی چاہتے تھے ذیقعد کو، کبھی رجب کو، وہ ماہ حرام قرار دیتے، کبھی کہتے کہ آج رجب نہیں ہوا ہے، خود بخود ہی تاریخیں آگے پیچھے کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس بری رسم کو بھی مٹایا اور ان کو بھی کہا کہ یہ غلط کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں اسلام کے نور پر اور قرآن مجید کی ہدایات پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے۔